السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دین کی باتیں۔ تو دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب اللہ کی امان میں خیر و خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ دوستو میں آج ایک کہانی آپ لوگ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ایک حبیبہ نام کی عورت تھی۔ حبیبہ کی زندگی باہر سے بہت سمپل لگتی تھی لیکن اندر سے وہ بہت مشکل سفر سے گزر رہی تھی۔ حبیبہ 25 سال کی ایک شادی شدہ مسلم خاتون اور 4 چھوٹے بچے اور ایک پیار کرنے والا بزی ہسبینڈ اور گھر کی ذمہ داری ہر وقت اس کے سر پر ہوتی تھی۔ حبیبہ کے لیے دن ایک نیا ٹیسٹ ہو جاتا تھا اور ایک دن کی شروعات 5 بجے کے قریب الارم بجتا، لیکن اکثر حبیبہ کی آنکھیں بہت مشکل سے کھلتی کیونکہ پورے دن کی تھکاوٹ اس کے جسم میں بھاری رہتی۔ کبھی بچے رات بھر جگاتے، کبھی پتی کو دیر تک کام کرنا پڑتا جس کی وجہ سے اسے کھانا دوبارہ گرم کر کے دینا پڑتا تھا۔ تو ایسے میں فجر کے سمے اٹھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ وہ خود سے لڑتی اور کہتی، یا اللہ مجھے اپنی عبادت کے لیے طاقت دے۔ جب کبھی اور فجر کا نماز پڑھتی، نماز کے بعد 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرتی، کبھی سورہ یاسین، کبھی کوئی چھوٹی سورت تسلی مل گئی۔ بٹ پھر بچے اٹھ جاتے، گھر کے کام اور چھوٹی موٹی لڑائیاں، کیونکہ ناشتہ بنانا، لنچ کا پلان کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری۔ ہسبینڈ اپنے کام پر غصہ آتا اور اپنے دل کا بھڑاس نکالنا چاہتی، شکایتیں کرنا چاہتی، لیکن پھر اسے اپنی امی کی یہ بات یاد آتی تھی۔ وہ کہتی تھی، عورت کا سب سے بڑا اس کا صبر ہے، جو صبر کرتی ہے اللہ اس کے کام بہت آسان کر دیتا ہے۔ حبیبہ نے سیکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یا شکایتیں رشتے کو خراب کرتی ہے، اس لیے اس نے ایک چھوٹا سا روٹین بنا لیا تھا۔ تو وہ ہر غصے کے سمے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا۔ تب دھیرے دھیرے اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، زمانہ بدل چکا تھا، تو جب بچے سو جاتے تھے تو حبیبہ اکثر فون اٹھاتی اور ریل وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتی تھی، اور اس میں دیکھتی تھی کہ اور عورتیں پرفیکٹ ہسبینڈ اور پرفیکٹ زندگی دکھاتی تھی۔ تو یہ سب دیکھ کر حبیبہ کے دل میں بھی خیال آتا تھا، کاش میری بھی لائف ایسی ہوتی، میں ایسی کیوں نہیں ہوں، ہمیشہ تھکی رہتی ہوں، میری اسکن ڈل رہتی ہے، میرے بچے اتنی کیوں شیطانی کرتے ہیں، میرا گھر اتنا صاف کیوں نہیں لگتا، کیا میرے بھی ہسبینڈ اتنے ہی محبت کرتے ہیں ہم سے جتنا کہ ان لوگوں کے ہسبینڈ ان لوگ سے کرتے ہیں۔ تو یہی سب کمپیریزن اسے اندھیرے میں دھکیل رہا تھا۔ یوٹیوب پر ایک اسلامک بیان سنی جس میں کہا گیا، سوشل میڈیا سے انفلوئنس نہ ہو، یہ سوشل میڈیا آسان نہیں ہے، وہ اصل زندگی نہیں ہے، تمہاری اصل لائف وہ ہے جس میں تم اور تمہاری عبادت کو ویلیو کرو، تمہارا اللہ پر یقین ہو، تمہارا بولنے کا طریقہ حسین ہو اور تمہارا صبر سب سے بڑا ہو۔ تمہاری زندگی کا کمپیریزن دوسروں سے مت کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے حساب سے آگے بڑھاؤ۔ پھر اس نے اس دن کے بعد سے حبیبہ نے ڈیسائیڈ کیا، فون صرف اچھے کاموں کے لیے یوز کروں گی۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ نماز کے ٹائم مشکل سے وہ دن میں بزی ٹائم میں اکثر ظہر لیٹ ہو جاتی تھی، کبھی لانڈری تو کبھی کوکنگ تو کبھی بچے کے شور۔ ایک دن تو اسے بہت گلٹی فیل ہوا اور وہ کہنے لگی اپنے آپ سے کہ میں دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کی عبادت کو ڈیلے کر رہی ہوں۔ تب اس نے گھر میں ایک چھوٹا سا کارنر بنایا اور اس میں ایک نماز، ایک قرآن اور ایک تسبیح رکھ دی، اور جیسے ہی اذان ہوتی وہ سارا کام چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلی آتی۔ دھیرے دھیرے اس کے کام میں بھی برکت آنے لگا اور ٹائم پر بھی ہر کام ہونے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر ایک نیا سکون آنے لگا۔ حبیبہ کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے، اس کی انکم بہت کم تھی اور وہ پہلے سوچتی تھی کہ شاید میں بھی کوئی کام یا جاب کرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر اس نے ایک آن لائن ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا اور اپنی ہنر یوز کیا۔ پھر اس نے سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کام میں برکت ڈال دے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آرڈر آنا شروع ہو گیا۔ وہ خود کو ایک پرائیڈ فیل کرنے لگی اور اس نے سیکھا کہ ضرورت صرف پیسوں سے نہیں، نیت بھی صاف ہونی چاہیے۔ یہ کام تو نے ایسے کیوں کیا، تمہاری ماں نے تم کو کچھ نہیں سکھایا؟ حبیبہ کا دل دکھتا لیکن وہ چپ رہتی، ہر بات پر صبر کرتی اور نرم سے بات کرتی۔ تبھی دھیرے دھیرے اس کی ساس بھی نرم ہونے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ حبیبہ جواب دینے کے بجائے پیار عزت دکھاتی ہے۔ پھر حبیبہ نے اپنے لیے ایک سیلف کیئر روٹین بنایا جس میں وہ ہفتے میں ایک بار اسکن کیئر کرتی تھی، تھوڑی بہت ورک کرتی تھی، کبھی کبھی وہ اپنی ہابی کو فالو کرتی تھی۔ تب وہ سمجھی خود کی کیئر کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی
کام اور ریسٹ کرنا سنت ہے، اپنے بدن کا خیال رکھنا اور ریسٹ کو بہت ضروری بتایا ہے۔ پھر حبیبہ نے اپنے لائف میں چھوٹی سنت ہیبٹ ڈال دی، ہر دن ایک نئی دعا یاد کرتی تھی، گھر میں خوشی اور سکون کا ماحول بنا رہتا تھا۔ اس روٹین نے اس کی لائف بدل دی اور حبیبہ سمے کے ساتھ ایک عام عورت سے ایک ماڈل بن گئی، اور اس نے سمجھا کہ پرابلم ہمیشہ رہے گی، کبھی ہیلتھ کبھی فیملی، لیکن اصلی بیلنس یہ ہے کہ ہر مشکل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر سولو کرنا۔ وہ کہتی تھی، جب ٹائم پر نماز ہوتی ہے تو سب کام وقت پر ہو جاتا ہے، جب دعا دل سے ہوتی ہے تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، جب شکر عادت بن جاتی ہے تو زندگی جنت لگنے لگتی ہے۔ اینڈ حبیبہ کی کہانی ہمیں ایک سمپل اور گہرا سبق دیتی ہے، دین اور دنیا کو الگ نہیں کرنا چاہیے، ہر کام نیت صحیح ہو تو عبادت ہے۔ عورت کا رول گھر سوسائٹی دونوں میں ہے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وائف ہو، انٹرپرینٹ ہو۔ اس سفر میں حبیبہ نے سیکھی کہ کیسے اصلی خوشی چیزوں سے نہیں اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھ ملا ہوگا، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔